بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2024 اب آخری دموں پر ہے۔ بہت ہی ظالم شفاق سال پاکستانیوں کے لیے، بہت کم ہی مثبت خبریں آئیں۔ کرکٹ کے میدان میں بھی زیادہ ناکامیاں اور ہزیمتیں رہی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کرکٹ پھر بھی ہمارے نوجوانوں کا اور بزرگوں کا بڑا پسندیدہ کھیل ہے۔ پاکستان جیتتا ہے تو وہ بھی بڑے خوش ہوتے ہیں، اور اگر ہار جاتا ہے تو بڑے ملول ان کے جو سوشل میڈیا پر تبصرے آتے ہیں یا ویسے ہی ملتے ہیں۔ پارک میں سیر کے دوران بھی ایک دوسرے کو بہت افسوس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی سیاسی طور پر، سماجی، معاشی، بہت سے لوگ مزید جیلوں میں گئے ہیں، مزید لوگوں پر ٹارچر ہوا ہے، اور پاکستان مزید شہری آزادیوں سے محروم ہوا ہے۔ 26ویں ترمیم ہو، آئینی ترمیم، اس سے عدلیہ کا گلا گھونٹا گیا، اور اس کے علاوہ جو ایکٹ پاس کیے گئے اس میں بھی سول کے بجائے جو ہے ملٹری کو، اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ اختیارات دیے گئے۔ اسی کے نتیجے میں جو 9 مئی کے ملزمان جو مجرمان ہو گئے ہیں، ان کو جو سزائیں دی گئی ہیں بہت سخت سزائیں ہیں، 10 سال، 7 سال، 3 سال، 5 سال۔ اس سے افسوس یہ ہے کہ اس سے ہمارے ریاست اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں۔ سیاسی کارکن ریاست کے اداروں سے اور زیادہ بدظن ہو رہے ہیں، بہت زیادہ منفی خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ جو کچھ سوشل میڈیا پر آتا ہے وہ ہم دہرا نہیں سکتے، کیونکہ وہ ایک عوامی رد عمل ہے، اور جو بھی ہمارے اسٹیبلشمنٹ میں لوگ ہیں، بیوروکریسی میں ہیں، دانشور ہیں، میڈیا میں ہیں، ان کو سنجیدگی سے جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے سوشل میڈیا جو کم از کم 70 سے 75% ترجمانی کرتا ہے عوام کی، وہاں عوام ہمارے حکمرانوں کے لیے، سیاستدانوں کے لیے، اداروں کے لیے کس قسم کے الفاظ، اصطلاحات استعمال کر رہے ہیں، کیسی ریلز آ رہی ہیں، کیسی میمز بن رہی ہیں، اور کیسا وہ ٹک ٹاک، جو بھی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں سوشل میڈیا میں، وہ زیادہ تر منفی اظہار کر رہی ہیں۔ تاریخ میں سے بھی ایسی چیزیں ڈھونڈ کر لائی جاتی ہیں جو کیا منفی اظہار ہی ہوتا ہے اتھارٹی کے خلاف۔ یہ چیزیں جو اتھارٹی کے خلاف جراثیم پل رہے ہوتے ہیں، وہ ہوتے تو اچھے ہیں کہ اس سے آپ کو جمہوری کلچر کی طرف بڑھنے کا موقع ملتا ہے، لیکن وقتی طور پر وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ ان کا رد عمل جو ہے، جو کہا جاتا ہے ہیڈ آن کولیژن، براہ راست تصادم، وہ کبھی بھی تاریخ میں کسی قوم کے لیے بھی، کسی نسل کے لیے بھی خوشگوار نہیں رہا ہے۔ پھر یہ جو دسمبر کا مہینہ ہے، یہ بہت سی تلخ یادیں تازہ کر دیتا ہے۔ 16 دسمبر 1971 بہت بڑا سانحہ، جس میں ہم ایک قوم کی حیثیت سے مجروح ہوئے، زخمی ہوئے، اور دفاعی طور پر مسلمانوں کی تاریخ کو نقصان پہنچا کہ عالم اسلام میں اتنے بڑی تعداد میں کبھی ہتھیار نہیں ڈالے گئے۔ دوسرا، پاکستان کو دفاعی طور پر بھی نقصان ہوا، اس کے امیج کو، کہ اگر ہمارے پاس ایمونیشن تھا، آئندہ 6-7 مہینے کا خوراک تھی، آئندہ 6-7 مہینوں کی، تو ہمیں ہتھیار
کیوں ڈلوائے گئے، سازش کیا تھی، کس طاقت کا دباؤ تھا، اور کیوں ہمارے کمانڈر ان چیف یحییٰ خان اس پر مجبور ہوئے، اور وہاں جو ہے امیر عبداللہ نیازی کیوں مجبور ہوئے، باقی اور جو جنرل صاحب تھے انہوں نے مزاحمت کیوں نہیں کی۔ لیکن اس کا ایک جو المیہ ہے کہ وہ تو گزر گیا۔ اس کے بعد ہماری فوج میں اتنے ہی ڈویژن اور زیادہ بھی تیار کیے گئے، اور جو وہاں سے آئے تھے جنگی قیدی ان کو بھی دوبارہ لیا گیا، وہ تو ایک مرحلہ تھا، طے ہو گیا۔ لیکن اس کے جو المناک نتائج ہیں کہ جس حکمران نے کوشش کی اور جنگی قیدی واپس لائے، 5000 مربع میل رقبہ واپس لیا، اس کا زندگی کا انجام کیسے ہوا فوجی حاکم کے حکمرانی کے دوران۔ اور سب سے زیادہ بڑا المیہ یہ ہے کہ 2.5-3 لاکھ پاکستانی جنہوں نے بہار سے، ہندوستان سے ہجرت کی تھی پاکستان کے لیے، اور اس وقت یہ بنگلہ دیش مشرقی پاکستان تھا، وہ پاکستان کی حدود میں آئے تھے۔ انہوں نے اپنے طور پر ٹیلی فون کے محکمے میں، ریلوے میں بہت خدمات انجام دی، جن کو بہاری کہا جاتا تھا۔ بہاری بھی غیر بنگالی تھے، اور مشرقی پاکستان میں دوسرے غیر بنگالی بھی تھے، پٹھان بھی تھے، اور پنجابی بھی تھے، اور بلوچ بھی تھے۔ تو ان کے ساتھ جو کچھ ہوا پہلے مرحلے میں، جب تحریک چل رہی تھی، الیکشن ہونے والے تھے اس وقت بھی، اور جب 25 مارچ کو یہ ہوا فوجی ایکشن شروع، اس وقت کس طرح سے مزاحمت کی گئی، اور بنگالیوں نے کس طرح غیر بنگالیوں کو قتل کیا۔ اب بھی 2.5-3 لاکھ لوگ وہاں موجود ہیں کیمپوں میں، ان کے اپنے گھر تھے، اپنی ملکیتی گھر تھے ڈھاکہ میں اور دوسرے شہروں میں، لیکن ان کو دشمن کی پراپرٹی قرار دے دیا گیا، اور وہ ان سے محروم کر دیے گئے۔ وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں 1971 سے، لیکن شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں 1.5 لاکھ کے قریب تو لوگ آئے تھے بحری جہازوں سے، لیکن اس کے بعد پھر ایسے مسائل کھڑے کر دیے گئے، خود بہاری نہ کھپن کا بھی نعرہ لگایا گیا، تو وہ وہاں جو اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں، بنگلہ دیش انہیں تسلیم نہیں کرتا اپنے شہری، تو ان کا المیہ جو ہے وہ مستقل جو ہے 53 سال سے چل رہا ہے۔ کل اسی سلسلے میں کراچی میں وائس فار ہیومینٹی انٹرنیشنل کا ایک سیمینار تھا، وہاں بھی ہمیں صدارت کا اور کچھ عرض کرنے کا موقع ملا تھا۔ وہاں بھی ہم نے یہی کہا کہ آپ جب پاکستان کھپے کا نعرہ لگاتے ہیں انتہائی المناک حالات میں، کہ پاکستان کی ایک درخشاں لیڈر بے نظیر بھٹو شہید کر دی گئی، آج تک اس کا بھی فیصلہ نہیں ہوا کہ کس نے شہید کیا، ریاست نے، دہشت گرد تنظیموں نے، اور کسی عورت کی حکمرانی کے خلاف فلسفہ رکھنے والے جہادیوں نے۔ تو یہ اس وقت جو ہے اس عالم میں جب خطرہ تھا کہ سندھ والے بھی بنگلہ دیش کے نقشے قدم پر نہ جائیں، اس وقت آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کے جو 2 الفاظ استعمال کیے، اس سے پوری قوم میں ایک خوشگوار لہر دوڑ گئی تھی۔ لیکن میں بالکل صحیح طور پہ سمجھتا ہوں کہ جب تک بہاری نہ کھپن کا اس نعرہ کیا جا رہا ہے تو پاکستان کھپے کے نعرے کی تکمیل نہیں ہو سکتی، کہ دنیا بھر میں یہ اصول ہے
کہ کوئی بھی آپ کا شہری اگر کہیں کسی باہر مشکل میں مبتلا ہے، چاہے وہ امریکہ ہو، یورپ ہو، وہ حکومتیں سفارتی سطح پر پوری کوشش کرتی ہیں کہ اپنے شہریوں کو واپس لایا جائے۔ تو یہ بھی ایک اچھا عمل ہوگا اگر ہماری وزارت خارجہ، ہمارے وزارت داخلہ، حکمران، ان میسورین جو کہلاتے ہیں، میسور پاکستانی، ویسے تو آج کل پورا پاکستان ہی میسور ہے، تو ان کو لانے کے لیے اگر کریں گے تو اس سے ایک اچھا اثر پڑے گا، اور یہ ایسے ہی آپ پہ بوجھ نہیں ہوں گے افغانیوں کی طرح، کیونکہ وہ بہت محنتی لوگ ہیں جنہیں بہاری کہا جاتا ہے، اور ان کی ایکسپرٹائز کمیونیکیشن میں، ٹیلی فون میں ہے، ریلوے میں ہے، اکاؤنٹس میں ہے۔ تو یہ لوگ اگر آئیں گے یہاں، اب ان کی وہاں دوسری یا تیسری نسل جو ہے وہ انہی کیمپوں میں زندگی گزار رہی ہے، جہاں بہت مشکل ہے رہنا، تنگ کمرے ہیں، کئی لوگ ہیں، خاص طور پر جو ٹوائلٹ کا نقشہ کھینچا جاتا ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، کہ کئی بڑی تعداد میں لوگ لائن میں ہوتے ہیں، ان میں بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، تو انہیں کتنا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ مسائل تھے پچھلے ہفتے کے، جس میں پاکستان ایک غم و اندوہ میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر 26 نومبر کا المیہ شب خون ہو گیا، اس کے بعد اب یہ جو سزائیں ہوئی ہیں وہ بھی یورپی یونین نے بہت سخت اس پر رد عمل ظاہر کیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کئی عالمی معاہدوں کا دستخطی ہے اور اس کو اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ تو جو متعلقہ تنظیمیں ہیں، متعلقہ ادارے ہیں، وہ اس پر یقیناً پھر پاکستان کی حکومت کو خط بھی لکھیں گے، اور جو بھی اس میں عالمی ادارتی کارروائی ہوگی وہ بھی ہوگی، تو وہ کوئی پاکستان کے لیے کوئی اچھا امیج نہیں ہوگا۔ تو اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے، سب ریاستی اداروں کو، سب حکومتی اداروں کو، میڈیا کو، کہ پاکستان کو اب اس منفی امیج سے باہر نکالا جائے۔ پاکستان کی آئندہ نسلیں بہت اچھے عزائم رکھتی ہیں۔ ہم نے کتاب میلے میں ایک فارم پر کروایا تھا لوگوں سے، جس میں ہر عمر کے لوگ تھے، 15 سے 30 سال تک کے، 31 سے 60 سال تک، 61 سے 82 83 سال تک کے پاکستانی۔ ان سب نے یہی عزم ظاہر کیا کہ اگرچہ حالات بہت سخت ہیں اور بہت نا امیدی ہے، لیکن 2025 کو ہم اپنا ایک مثبت خیال کا، مثبت ارادوں کا، کامیابیوں کا سال بنائیں گے۔ بڑی خوشی ہوئی، 10-15 سال کے بچے بھی، لڑکے بھی یہی لکھ رہے تھے، ادھیڑ عمر کے لوگ بھی اور بزرگ بھی، کہ ٹھیک ہے ہم بہت سی ابتلاؤں سے گزر چکے ہیں، ہمارے حکمرانوں نے بھی غلطیاں کی ہیں، عوام نے، ہمارے یونیورسٹیوں نے، ہمارے دانشوروں نے، اور جنہیں لفافہ جرنلسٹ کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنے زر کی ہوس میں، اپنے عہدے بچانے کے لالچ میں بہت کچھ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کا ایک اس وقت پوری دنیا میں منفی امیج ہے۔ لیکن 2025 کو ہمارے سب نوجوان، بزرگ، مائیں، بہنیں سب اچھا سال بنانا چاہتی ہیں، اور کتاب میلے میں آئے ہوئے تھے اس وقت بہت سے لوگوں نے یہ خیال بھی ظاہر کیا کہ ہم اگلے سال ضرور کوشش کریں گے کہ اپنی جو کتابیں زیر تکمیل ہیں، زیر طبع ہیں، ان کو سامنے لے کر آئیں، اور مزید کتابیں لکھی جائیں۔ ڈیجیٹل دور میں، سوشل میڈیا میں بھی ہمارے نوجوانوں کا یہ عزم ہے کہ اس میں ہم دوسری قوموں کے برابر
جائیں گے اور سوشل میڈیا میں بھی جو کچھ ہم بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ ایک فکر جو تشویش نظر آئی ہر عمر کے پاکستانی میں کہ تعلیم میں ہم بہت پیچھے رہ رہے ہیں، تو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اسکولوں میں بچے میٹرک تک بہت کم پہنچتے ہیں، بہت سے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح میٹرک سے آگے جو تعلیم ہے اس کا بھی کچھ بے سمتی آؤٹ ڈائمینشنز آؤٹ ہیں، سمت مقرر نہیں کی جا رہی ہے۔ یہ جو اوپر کے جھگڑے ہیں پارٹیوں کے، اشرافیہ کے، وہ نیچے لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو اس وقت جو پاکستان کی 25 کروڑ 24 کروڑ جو لوگ ہیں ان کی صلاحیتیں جس طرح استعمال ہونی چاہیے تھیں وہ نہیں ہو رہی ہیں۔ تو جو پروڈکٹیو ہوتا ہے کہ ایک ملک کی جو پروڈکشن ہوتی ہیں انٹلیکچوئل، اکیڈمک، ایگریکلچرل، انڈسٹریل، وہ ظاہر ہے کہ سب لوگ کی انرجی، سب لوگوں کی صلاحیتیں استعمال ہو رہی ہوں، اجتماعی طور پر برے کار لائی جا رہی ہوں، تو وہ پھر اس کا رزلٹ بھی نکلتا ہے اور ایک قوم مضبوط اور مستحکم قوم بن کر ابھرتی ہے۔ تو ہم اس میں یقیناً کئی سال سے، بلکہ خاص طور پر 1977 سے بہت پیچھے ہیں۔ 1971 کے المیہ کے اثرات بھی اب تک موجود ہیں۔ بلوچستان کا نوجوان سب سے زیادہ ان یوٹیلائزڈ ہے۔ آپ نے یہ تو بنا لیا ہے قانون کہ پلاٹ آپ کا زمینی پلاٹ اگر یوٹیلائز نہ ہو تو اس پہ کوئی جرمانہ لگاتے ہیں، لیکن جو نوجوان ان یوٹیلائزڈ ہیں، نوجوانوں کے ذہن، نوجوانوں کی توانائیاں جو ان کے نہ اپنے خاندان کے کام آ رہی ہیں، نہ شہر کے اور نہ ہی ملک کے، تو اس پہ بھی جو بھی اس کا ذمہ دار ہے ان کی نان یوٹیلائزیشن کا، اس پہ بھی ان پہ بھی جرمانہ لگے، ان کے خلاف بھی احتساب ہو، تو پھر ہمارا 2025 یقیناً ایک پروڈکٹیو، رزلٹ اورینٹڈ اور ایک پاکستان کے لیے، پاکستان کی تاریخ کے لیے ایک فیصلہ کن سال بن سکے گا۔ 2025 پورے 12 مہینے، کوئی 30 دن کا مہینہ، کوئی 31 دن کا، 365 دن بہت ہوتے ہیں کسی قوم کو بدلنے کے لیے۔ تو اس میں سب کو، اشرافیہ کو، عوام کو، چاہے وہ ہمارے نون لیگ والے ہوں جنہیں پٹواری کہتے ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی والے ہوں جنہیں جیالے کہا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ جو اس وقت مقبول ہیں اور مزاحمت کر رہے ہیں، بہت مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، بہت اذیتیں برداشت کر رہے ہیں، پی ٹی آئی والے، پاکستان تحریک انصاف، جنہیں یوتھیے کہہ کے مذاق اڑایا جاتا ہے۔ بہرحال ان سب کی توانائیاں ایک سمت میں استعمال نہیں ہو رہی ہیں، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ ایسے المیوں سے ہی سقوط ڈھاکہ، سقوط مشرقی پاکستان جیسے سانحے جنم لیتے رہے ہیں۔ اب جو ہے اب کے ویسے سب سے زیادہ بلوچستان میں محرومی ہے، اس کے بعد خیبر پختونخوا وہ بہت زیادہ اپنے مسائل میں ہے کہ وہاں سیکورٹی فورسز پر بھی بہت حملے ہو رہے ہیں، بہت ہمارے نوجوان جاں باز جو ہے وہ جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری بہت ہی تشویشناک چیزیں ہیں جو ہم اس وقت 2024 کے آخری ہفتے میں بات چیت آپ سے کر رہے ہیں۔ اس میں دعاؤں کے ساتھ دوا اور درما کی بھی ضرورت ہے،
اور وہ ہے آپس میں مفاہمت، آپس میں اتحاد اور مل جل کر پاکستان کو بحرانوں سے نکالنا اور مل جل کر اسے آگے لے جانا۔ تو آج کی گفتگو ہم اسی خوشگوار اور پرعزم اپنے ارادے پر کرتے ہیں، تو انشاءاللہ جلد ہی پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ کا ہمیں یہ بھی شکریہ ادا کرنا ہے کہ ہمارے محمود شام آفیشیل سوشل میڈیا یوٹیوب چینل میں بہت تیزی سے سبسکرائبرز کا اضافہ ہو رہا ہے۔ بڑی خوشی ہوتی ہے، اطمینان اور اعتماد بھی کہ ہماری گفتگو جو ہے کسی کام آ رہی ہے، آپ لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ اگرچہ ہم رسمی طور پر دوسروں کی طرح آپ سے اس طرح التجا نہیں کر سکے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور تاکہ ہم اور آگے بڑھ سکیں، لیکن اس اپیل کے نہ ہونے کے باوجود جس طرح سے آپ کی طرف سے ہماری پذیرائی کی جا رہی ہے، سرپرستی کی جا رہی ہے، اس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں، اور جلد ہی ہمارے سبسکرائبر ایک خاص حد تک پہنچ جائیں گے۔ آپ سے اسی طرح تعمیری گفتگو جاری رہے گی۔ اس کے بعد پھر اپنے تجربات اور مشاہدات آپ کے لیے باضابطہ طور پر بانٹنے کے لیے کچھ ہم کورسز بھی انشاءاللہ بناتے ہیں، اور اس میں پھر آپ سے جو ہے گفتگو کورس پہ ہو، پھر آپ کا ٹیسٹ بھی آپ دیں، اس میں کچھ آگے سرٹیفکیٹ بھی بانٹے جائیں۔ اس طرف بھی ہم انشاءاللہ ارادہ کر رہے ہیں، 2025 میں یہ مرحلے بھی طے کر لیں گے۔ شکریہ۔